ذوالفقار مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بے خوف و خطر ہو کر دفاع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام میں چلائی ہے، یہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بغض کی وجہ سے ان کے بابا کی کردار کشی کی جاتی ہے اور ان کے بیٹوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے دنیا جانتی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو دوسروں سے ہٹ کر فتمنوا الموت، کرو موت کی تمنا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے یقیناً یہ ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ وہ لوگ جو نہیں جانتے خدمات حضرت ابو طالب علیہ السلام کے، کس طرح سے انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کی ہے، کس طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے، کس طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد پر ترجیح دی ہے، کس طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں سے بچایا ہے، کسی قسم کی اذیت و اذیت سے محفوظ رکھا ہے، اور کس طرح سے قربتاً الی اللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اسلام کی آبیاری کی ہے۔ در حقیقت تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ ہم خود تاریخ کو پڑھیں، سمجھیں اور منطقی لاجیکل دلائل کے ذریعے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تعارف دنیا کو کروائیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت عمران علیہ السلام والد گرامی حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اور بلیوڈ چچا، ان کی خدمات دین اسلام کے لیے اور یقیناً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسپیسیفکلی کیا ہیں۔ افسوس ہوتا ہے یقیناً جب ہم یہ سنتے ہیں کہ لوگوں کو شاید اس بات کی بعض کو سمجھ نہیں آتی، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ بڑی واضح ہیں۔ جو بے لوث خدمات ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب کی، جو ذوالفقار مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بے خوف و خطر ہو کر دفاع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام میں چلائی ہے، یقیناً اس کے کانسیکوینسز کے طور پر، اس کے اثرات کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو بعد میں اگرچہ مسلمان ہو گئے لیکن ان کے دل میں بغض موجود تھا، اس لیے کہ انہی کے بزرگوں کو، انہی کے بڑوں کو، انہی کے قریبی افراد کو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان کے زمانہ کفر و شرک میں قتل کیا تھا، تو اس لیے اب وہ مسلمان تو ہو گئے لیکن ان کے دل میں بغض علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود رہے۔ اسی لیے کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں، ان قاتلان سے سوال کرتے ہیں کہ جو آمادہ بقتل حسین علیہ السلام ہیں، جن کی آنکھوں میں خون اترا ہوا، جن کے ہاتھ خون آلود ہیں، خون حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت عون محمد علیہ السلام، حضرت قاسم ابن الحسن علیہ السلام، حضرت علی الاصغر علیہ السلام، اینڈ ایون اصحاب امام حسین علیہ السلام، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ اور تمام شہداء، تو اس وقت ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام ان سے پوچھتے کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، جو قرآن کی آیت ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان کو کس جرم میں قتل کیا گیا، سوال کرتا ہے نا پروردگار، بے جرم و بے خطا، کس جرم میں مارا؟ تو امام حسین علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں کہ میرا قصور کیا، میں نے کیا کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ملتا ہے؟ لبغض ابیک، یہ آپ کے بابا کا بغض جو ہمارے دلوں میں موجود ہے، جو آپ کے بابا کی بے لوث خدمات قبل اعلان نبوت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدر اسلام کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں، جو لڑائیاں ہوئی ہیں، اور جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور بعض ایسے نازک مرحلے آئے ہیں کہ جہاں پر کوئی نہیں بچا، تو وہاں پر بھی رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اکیلے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کی ہے۔ اب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بغض کی وجہ سے ان کے بابا کی کردار کشی کی جاتی ہے اور ان کے بیٹوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے دنیا جانتی ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں کیا کیا گیا دنیا جانتی ہے، اور اصل حقیقت جو ہے نا وہ کیا ہے یہاں پر؟ لبغض ابیک، بغض علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ رب العزت ہمیں معرفت عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں تاریخ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم بغض و عناد اور تعصب کی حالت اتار کر بالکل خالص پیور دل کے ساتھ اور فکر کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کریں، اور پھر دیکھیں کہ اولیاء اللہ کون ہیں۔ الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
یہاں پر اولیاء خدا کون ہے؟ ادعائے اولیائی تو ہر کوئی کرتا ہے. یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. اے یا ایھا الذین ھادوا، یعنی اے یہودیوں سے جو ہے نا وہ خطاب ہے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو دوسروں سے ہٹ کر، فتمنوا الموت، کرو موت کی تمنا. کیا تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا. تو یہاں پر ادعائے اولیائی ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کیا اس کا پروف، اس کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ دیٹ از دی کوسچن. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو نشانیاں موجود ہیں کردار کے حوالے سے، گفتار کے حوالے سے، رفتار کے حوالے سے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال کی عمر میں، بچپنے میں اپنی آغوش میں لینا، اور پھر تا دم حیات، جب تک خود حضرت ابو طالب علیہ السلام اس دنیا میں زندہ رہے ہیں، ان کا کردار، ان کا گفتار، ان کی رفتار اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ایمان کیا تھا اور ان کی نیت کیا تھی اور ان کا کنڈکٹ کیا تھا. اور حتیٰ اس سے پہلے جب ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے تو اس وقت بھی ان کا کنڈکٹ تمام تر معاشرے کے ان کفار و مشرکین سے کہ جو بغض رکھتے تھے ان سے مختلف نظر آتا ہے. وہاں پر بھی جب نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا جاتا ہے، اور جب ایک یونیک نام، جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو اشارہ ہوتا ہے، اور وہ جب خانہ کعبہ کے اندر سے ایک نام لے کر آتے ہیں، اور جب نام گزاری ہوتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی، اور یقیناً یہاں پر ان کا نام بڑا یونیک ہے، مختلف ہے، اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کی حمایت کرتے